السلام علیکم دوستو، اللہ کے کرم سے مجھے یقین ہے کہ آپ خوش اور اچھے ہوں گے۔ میں سنیل ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت کی پناہ میں رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی اسلامی داستان عدل و رحمدلی کا ایک عظیم نمونہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی ایمان، عدل اور رحمدلی کی روشن مثال ہے۔ ان کی داستان نہ صرف ایک عظیم رہنما کی کہانی ہے، بلکہ ایک انسان کی تبدیلی کی کہانی ہے جو کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف آیا۔ آئیے اس عظیم صحابی کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور اسلام سے دشمنی۔ حضرت عمر بن خطاب مکہ کے طاقتور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک مضبوط، بہادر اور بااثر شخص تھے جن کی بات قریش میں سنی جاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو عمر بن خطاب اس کے سخت مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے روایتی مذہب اور اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک دن غصے سے بھرے ہوئے عمر نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ان کے دل میں تبدیلی کی تیاری کر لی تھی۔ ایمان کی روشنی، اسلام قبول کرنا۔ عمر اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے، جہاں انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھتے سنا۔ یہ آیات سورہ طٰہٰ کی تھیں جنہوں نے عمر کے دل کو چھو لیا۔ جب انہوں نے قرآن کی خوبصورتی اور سچائی کو سنا تو ان کا غصہ پگھل گیا۔ عمر نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ 616 کا واقعہ تھا جب اسلام ابھی کمزور تھا۔ عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا کیونکہ وہ ایک طاقتور شخصیت تھے۔ انہوں نے کھلے عام کعبہ کے پاس اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، جس سے قریش حیران رہ گئے۔ ابتدائی اسلام میں کردار۔ حضرت عمر کی جرأت اور بہادری نے مسلمانوں کو نئی طاقت دی۔ جب مکہ میں ظلم بڑھا تو عمر نے ہجرت کے دوران مدینہ تک مسلمانوں کی حفاظت کی۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی سچائی اور ایمان کی مضبوطی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ الفاظ عمر کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ خلافت اور عدل کا نظام۔ 632 میں